وہ کون سے 3 شہزادے ہوں گے جو خانہ کعبہ کا دفن شدہ خزانہ نکالیں گے اور ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس شکل میں عذاب آئے گا؟ اور وہ کون سا لشکر ہوگا جو امام مہدی کو سزا دینے کی غرض سے روانہ ہوں گے اور ان پر زمین پھٹ جائے گی اور زمین کے اندر چلے جائیں گے؟ وہ کون لوگ تھے جس نے اپنے خزانے کو خانہ کعبہ کے اندر دفن کیا؟ تو یہ ساری باتیں آج ہمارے ویڈیو کا موضوع ہے، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ پیارے دوستو، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ 3 خلیفے یعنی 3 شہزادے جھگڑا نہ کرے اور وہ خانہ کعبہ کے اندر دفن شدہ خزانے کو نہ نکالے۔ اگر شروع سے ہم خانہ کعبہ کو دیکھیں تو خانہ کعبہ پہلے ایسا نہیں تھا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اماں ہاجرہ علیہ السلام نے مکہ شہر کے قریب رہنا شروع کیا تو اس وقت بنو جرم نامی قبیلہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی اجازت سے آباد ہوا، کیونکہ اس کے پاس زمزم کا کنواں موجود تھا۔ دن گزرتے چلے گئے، یہاں تک کہ ایک ایسا دن بھی آیا کہ قریش نے جو بنی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے تھے، انہوں نے صدیوں بعد بنو جرم نامی قبیلے کو مار بھگایا۔ بنو جرم قبیلہ شکست کھانے سے پہلے اپنا خزانہ اور خانہ کعبہ کا خزانہ زمزم کنویں اور خانہ کعبہ کے درمیان دفن کیا تاکہ اس کا سوراخ نہ لگایا جائے۔ اس قبیلے کا خیال تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس جگہ پر وہ دوبارہ قبضہ کر لیں گے اور ہم اس خزانے کو دوبارہ نکالیں گے، لیکن ایسا نہ ہو سکا اور مکہ مسلسل قریش کے قبضے میں چلا گیا۔ اگر ہم اس خزانے کے بارے میں بات کریں تو یہ چھوٹا موٹا خزانہ نہیں ہے، بلکہ یہ خزانہ لوگوں نے اپنی مرضی سے وقف کیا تھا، اس لیے اس خزانے کو استعمال میں نہیں لایا جا سکتا۔ اس خزانے کی چند چیزیں خانہ کعبہ کے فرش کے نیچے بھی دفن ہے، لیکن اس کو چھویا بھی نہیں جا سکتا۔ اس وقت عالمی عرب کی جو صورتحال ہے وہ ایک عقل مند انسان سے چھپی ہوئی نہیں ہے کہ عرب میں اب بے حیائی جیسے کاموں کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف عرب کے مختلف شہزادے اپنی دولت کو کیسے اڑاتے ہیں یہ تو آپ سب لوگ جانتے ہوں گے، اور وسائل کی کمی ایک خطے میں جنگ کا باعث بنتے ہیں۔ عرب کے یہ 3 شہزادے کون ہوں گے تو اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حرمین شریفین کس کے قبضے میں ہے؟ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ یہ سعودی حکومت ہے جو آل سعود کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ عرب کے شریف خاندان کو حکومت سے ہٹا کر اب آل سعود کا خاندان عرب پر حکومت کر رہا ہے۔ محمد بن سلمان ایک آزاد خیال آدمی ہے اور اپنے حکومت کو امیر ترین حکومت بنانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس شہزادے نے فلسطین کے خون سے بھی غداری کی ہے، عالمی طاقت کو ان کا خون سستے داموں پر بیچ کر اپنی مفادات حاصل کی ہے۔ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ محمد بن سلمان ہی وہ شہزادہ ہے جو خانہ کعبہ کا دفن شدہ خزانہ نکالیں گے۔ دیگر 2 شہزادے کون ہوں گے؟ دیگر 2 شہزادے محمد بن سلمان کے بیٹے ہوں گے، کیونکہ محمد بن سلمان اپنے بیٹوں کو جلد از جلد آگے لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ محمد بن سلمان کے بعد ان کے بیٹے یہ کام کرے جو حدیث شریف میں اشارہ کیا گیا ہے۔ اس خزانے کو نکالنے کے بعد مکہ اور مدینہ منورہ میں انتشار شروع ہو جائے گا اور ایک شخص جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نسل میں سے ہوگا جس کا نام محمد ہوگا، یہ شخص مدینہ میں موجود ہوگا اور مکہ آ جائے گا۔ حدیث کے مطابق یہ شخص امام مہدی ہوگا۔ یہ شخص اتنا متقی اور پرہیزگار نہیں ہوگا، لیکن چند علماء کرام اس کو پہچان لیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے اور اللہ اس کا دل ایمان کی روشنی سے منور فرما لے گا۔ اگلے روز عرب کے مسلمان اس سے خائف ہو کر وہ شام سے آنے والے ایک لشکر میں اتحاد ہو جائے گا اور یہ لشکر مکہ کی طرف بڑھے گا اور یہ لشکر صحرا کے خوفناک طوفان میں پھنس کر زمین پر جائے گی اور یہ لشکر زمین کے اندر چلے جائے گی۔ اس کے بعد مشرق سے خراسان سے ایک لشکر نکلے گا جو کالے جھنڈوں پر مشتمل ہوگا، وہ بھی امام مہدی کی مدد کرے گے۔ اس وقت دجال کا ظہور بھی ہو چکا ہوگا اور امام مہدی ان لوگ کو قتل کرے گا جو خانہ کعبہ کا خزانہ نکالے گا۔ اگر ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، فیس بک پیج کو فالو کر دیجئے۔ والسلام۔